اولاد کی یاد رکھو پیدائش کے بعد اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا۔ اولاد کے آنے سے پہلے اس کے سارے راستے ٹھیک رکھنا، اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا، یہ تو ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اولاد پیدا ہو گئی، اولاد کے پیدا ہونے کے فوراً ساتھ ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا، جو بنیادی مرحلہ ہے، سب سے ضروری ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اولاد جب 7-8 سال کی ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ بول چال شروع کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں 7-8 سال کی عمر میں سکھاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد کی تربیت پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اور جب اولاد کی عمر 3 سال ہو جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی 80% جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ گزر جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بچہ نیا دنیا میں آ رہا ہے، وہ دیکھے گا، وہ باپ کو بھی دیکھتا ہے، ماں کو بھی دیکھتا ہے، چاچا کو بھی دیکھتا ہے، تایا کو بھی دیکھتا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھتا ہے، خاندان کو بھی دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اپنے ان آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر فیڈ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی طبیعت اس عمر میں اور اس ایج میں بنتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 سال جو ہے، 3 سال یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ 3 سال جب سے پیدا ہوا اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے؟ فار ایگزامپل اس کی تربیت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا، اگر لڑکا ہے تو اس کی سنتے کراؤ، اس کے سر کے بال جناب منڈواؤ، اور پھر جناب اس کا عقیقہ کرو۔ یہ ساری اسلامی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کا بچہ بھی محسوس کرے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے، تو اسلامی ایک ماحول بنے گا۔ اگر بچہ ہے تو اس کے عقیقے میں 2 بکرے ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے عقیقے میں ایک بکری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا نام رکھو، نام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور نام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نام اسلامی ہو۔ اسلامی ہم آتے ہیں نا جی، ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کو بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، اس کا کوئی نام بتا دیں، ہم بتاتے ہیں کہ بھئی سب سے خوبصورت نام تو محمد ہے، رکھ لو۔ سب سے خوبصورت نام تو عبداللہ ہے، رکھ لو، ہے بھئی۔ سب سے خوبصورت نام تو عبد الرحمن ہے، رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی مولوی صاحب، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، کوئی نیا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو کہ جو ہمارے فیملی میں کسی کا نہ ہو، ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو، ہے بھئی۔ پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کرسی رکھ لو، تمہارے خاندان میں کسی کا نام کرسی نہیں ہے۔ ڈنڈا رکھ لو، تمہارے خاندان میں کسی کا نام ڈنڈا نہیں ہے۔ آسمان رکھ لو، تمہارے خاندان میں کسی کا نام آسمان نہیں ہے بھئی۔ سمندر خان رکھ لو، سمندر خان ہے، طوفان خان رکھ لو، یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ دیکھو میری بات ذہن میں رکھو، نام کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں فرق آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ نام کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ نام کی وجہ سے بندہ سوچتا ہے نا میرا نام یہ ہے، نام کا مطلب یہ ہے، تو اس مطلب کی وجہ سے اس کے طبیعت کے اندر جو ہے نا جی فرق پڑتا ہے، اس کی چال ڈھال کے اندر فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے نام اسلامی رکھو، وہ نام رکھو جو صحابیات کے نام تھے، وہ نام رکھو جو ازواج مطہرات کے نام تھے، وہ نام رکھو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام تھے، وہ نام رکھو جو پیغمبروں کے نام تھے، تاکہ ان کی طبیعت میں فرق آئے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے کے اندر فرق آئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم لوگ عجیب ہیں، ہم لوگ یا تو نام صحیح رکھتے نہیں ہیں، اگر صحیح رکھ بھی لیں تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ رشید کو شیدہ کہہ دیتے ہیں، اور کیا ہے جی بھائی، مجید کو جیدہ کہہ دیتے ہیں، وکی کہہ دیتے ہیں، وکیل کو وکی کہتے ہیں، بلال کو بلہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ پھر سارا جناب سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز اولاد کی تربیت میں یہ جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے نا جی وہ پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی۔ بچہ چھوٹا ہے، ابھی پنگوڑے میں ہے، باپ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بچہ تو دیکھے گا باپ میرا کیا کر رہا ہے، بول نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، باپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے بھئی، لیکن دیکھ تو سکتا ہے۔ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں بچہ وہی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو 3 سال تک جو ہے نا جی بچے کی 80% تربیت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ آپ کو اولاد دے، بچے آپ کے ہوں، تو بچوں کی تربیت میں سب سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کو اپنا مقصد سمجھو۔
باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی وہ ضرورت ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضرورت ہیں. بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا بھائی، ہم لوگ ایک محنت مزدوری والا آدمی اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، یار بچے دی روزی کما رہے ہیں ہم بھائی، بچے دی. تو مطلب کیا ہے کہ بچے مقصد ہیں یا روزی ضرورت ہے. ہر چیز یاد رکھو، اپنی زندگی میں ہر چیز کا فیصلہ اپنی اولاد کو دیکھ کر کریں. میں حرام کما رہا ہوں، میرے بچے کے لیے نقصان دہ نہیں کماؤں گا. میں جھوٹ بول کر پیسے لے رہا ہوں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا. میں سود کا کام کر رہا ہوں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا. مجھے رشوت کے پیسے مل رہے ہیں، میری اولاد کے لیے نقصان دہ نہیں لوں گا. جب بچوں کو مقصد بناؤ گے، یہ ساری ضروریات جناب دوسری لائن میں چلی جائیں گی. ان ساری ضروریات کو پھر پرکھا جا سکتا ہے، ان ساری ضروریات کو دیکھا جا سکتا ہے. جو چیز بچوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ لے لو، اور جو چیز بچوں کے لیے نقصان دہ وہ نہ لو. اگر ہم حرام بھی کما رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، ناجائز بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا وقت بچوں کے لیے نہیں ہے. ہم بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. میرا ناک اونچا رہے، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میرے سر پہ ٹوپی اچھی ہو، میرے پاؤں میں جوتی اچھی ہو، میرے پاس سواری اچھی ہو، میرے پاس گھڑی اچھی ہو، میرے پاس موبائل اچھا ہو. بچے جناب چاہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کو جناب لہو لہان کر دیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. یہی تو کچھ ہو رہا ہے نا جی بھائی. باپ نکلتا ہے جناب موٹر سائیکل 1 to 5 ہے، لش پش ہیں، اور جناب جب گلی سے گزرتا ہے تو پوری گلی کو معطر کر کے گزر جاتا ہے. لیکن اولاد کا حال دیکھ لو، زبان کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں تو گالی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو مار کٹائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تعلیم تو ہے ہی نہیں نا، تعلیم تو ہے ہی نہیں، جہالت کا بسیرا ہے. یاد رکھیں یہ اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گی. ہاں یہ اولاد، آپ چاہے جتنے مرضی نمازی ہیں، چاہے تہجد گزار ہیں، چاہے پہلے صف کے نمازی ہیں، لیکن اولاد کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں. آپ ان کے فرائض پورے نہ کریں اور پھر ان سے کہیں کہ بھی آپ میرا حق ادا کرو، تو یہ ناانصافی ہے. سب سے پہلے آپ ہیں، پھر اولاد ہیں. اولاد نہیں تھی، آپ تھے. آپ نے اولاد کے حصول کے لیے کون سے راستے اختیار کیے، کون سے طریقے اختیار کیے. اگر اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، اولاد اگر آپ کی نافرمان ہے، ہاں وہ غلطی پر ہے، لیکن فالٹ آپ کے اندر بھی ہے، کمزوری آپ نے بھی دکھائی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ چاہے آپ جتنے مرضی نمازی ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی اللہ والے ہیں بھائی، چاہے آپ جتنے مرضی تہجد گزار ہیں، لیکن اگر اولاد کی تربیت آپ نے نہیں کی ہے، کل قیامت کے دن نہ آپ کی تہجد آپ کو بچا سکتی ہے، نہ آپ کا پہلی صف میں نماز پڑھنا آپ کو بچا سکتا ہے، نہ آپ کے صدقہ خیرات آپ کو بچا سکتے ہیں. وہی اولاد جناب آ کر آپ کا گریبان پکڑے گی. سمجھ آ رہی نا؟ آپ جنت میں جانے والے ہوں گے، اولاد جہنم میں جانے والی ہوگی. مثال دے رہا ہوں، اولاد اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کہے گی کہ یا اللہ یہ میرا باپ خود نمازی تھا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں لے کر گیا، خود تہجد گزار تھا، مجھے تہجد پر نہیں لگایا، خود جناب قرآن پڑھتا تھا، مجھے تلاوت پر نہیں لگایا ہے، خود اگر قرآن پڑھ سکتا تھا تو میں بھی پڑھ سکتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا تو میں بھی پڑھ سکتا تھا، یہ تہجد گزار تھا تو میں بھی تہجد گزاری کر سکتا تھا. اس نے میرا خیال نہیں کیا، لہٰذا میرے گناہ کے اندر، میرے اندر جو کوتاہی ہیں، اس کے اندر یہ برابر کا شریک ہے. کل کو اگر اولاد کھڑی ہو کر یہ کہہ دے، پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں والدہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. میری والدہ محترمہ فرما رہی تھی کہ آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ جی بھی آپ کا وقت تو گزر گیا، آپ کے بچے جوان بھی ہو گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں، خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارا ابھی بیاہ ہوا ہے، 3 بچے ہیں، آگے آنے کے بھی چانسز بھی ہیں. ابھی ان کی تربیت ہے، تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کے سارے ضروریات ہیں، لوازمات ہیں. ظاہر بات ہے ہم نے تو کمزور ہونا ہی ہے. ہم کمزور نہیں ہو تو کون ہوں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر یہ معاملات آتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اس کو چاہیے کہ ان کی تربیت میرے ذمہ ہے، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے. اگر یہ معاشرے کے اندر ناسور بن جائیں گے، معاشرے کے اندر لوگوں کا جینا محال کر دیں گے، معاشرے کے اندر لوگوں کی حق تلفیہ کریں گے، لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کریں گے، لوگوں کی عزتیں تار تار کر دیں گے، تو اس کے اندر یہ بھی گناہ گار ہے اور میں بھی گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے ان کی تربیت نہیں کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے بھائی
اولاد کی اسلامی تربیت کے بارے میں فکر. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً ماما کہتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر بنے گا, تایا کہتا ہے کہ یہ انجینئر بنے گا, فلانا کہتا ہے کہ جی یہ پائلٹ بنے گا, فلانا کہتا ہے کہ جی یہ ٹیچر بنے گا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اچھا مسلمان بنے گا, یہ اچھا انسان بنے گا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا بنے گا. بھئی دیکھو میں ڈاکٹر بعد میں ہوں, انجینئر بعد میں ہوں, سائنسدان بعد میں ہوں, ہاں بھئی بہترین ٹیچر بعد میں ہوں. سب سے پہلے میری شناخت یہ کہ میں مسلمان ہوں, میں پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا ہوں, اس کا سفیر ہوں. اگر میں اس مسلمانی کو نکال دوں نا تو پھر میرا ڈاکٹر میری ڈاکٹری جو ہے وہ میری لائن نہیں ہے, وہ میری دکانداری ہے. پھر میری وکالت مخلوق کی خدمت سے سرشار نہیں ہے بلکہ مخلوق کی جیب خالی کرنے کے لیے. میری انجینئرنگ جناب صرف اپنے کاروبار کے لیے, میری ٹھیکیداری صرف جناب اپنے کاروبار کے لیے اور کرپشن کرنے کے لیے. میں اگر مسلمان نہیں ہوں, ویسے تو دعویٰ سب کا مسلمان ہے, لیکن عملی طور پر اگر میں مسلمان نہیں ہوں, اگر عملی طور پر میں مسلمان ہوں نا جی, تو میری ڈاکٹر بھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہوگی, میری وکالت بھی لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہوگی. میں وکیل بن جاؤں, میں انجینئر بن جاؤں, میں پائلٹ بن جاؤں, میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلے جاؤں, میں لوگوں کا خدمتگار بنوں گا. میرا بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا, اور اللہ بھی راضی ہوں گے. تو یہ تربیت ہمیں بھائی جان اپنی اولاد کی کرنی چاہیے. تو تیسری چیز میں کیا بتا رہا تھا کہ اولاد کو جناب اپنا مقصد سمجھیں. اولاد کی طرف دیکھو بھائی, ایک ہوتا ہے مقصد, ایک ہوتا ہے ضرورت. اب پاؤں کیا ہے؟ پاؤں ہمارے جسم کا حصہ ہے نا, پاؤں مقصد ہے. اور پاؤں کے لیے جوتا کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے. جوتی کے بغیر تو ہم اتنی سردی میں نہیں پھر سکتے, وہ ہماری ضرورت ہے. اگر میں کسی جوتی کی دکان میں چلے جاؤں, بہترین جوتی جناب برانڈڈ جوتی میرے ہاتھ لگ جائے, میں پہنوں, اور جناب جوتی تھوڑی سی چھوٹی ہو, میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ نا بھی جوتی میرے سائز سے چھوٹی ہے, لہٰذا مجھے دوسری دکھا دو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں بھی جوتی میرے سائز میں چھوٹی ہے, میں اپنا پاؤں تھوڑا سا کاٹ لوں, تو لوگ کہیں گے تم بے وقوف ہو بھائی, جوتی اور آ سکتی ہے, پاؤں تمہارا مقصد ہے, پاؤں کو نہیں کاٹا جا سکتا. کپڑے میرے چھوٹے ہیں تو جناب ایک بازو کاٹ دوں, ہیں بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ میرا جسم میرا مقصد ہے. جسم کے اوپر کپڑے اس کی ضرورت ہے, سر کے اوپر ٹوپی اس کی ضرورت ہے, پاؤں کے اندر جوتی اس کی ضرورت ہے, قمیض کے اوپر واسکٹ اس کی ضرورت ہے, ہیں بھائی. تو ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے یاد رکھو, اولاد اور بچے جو ہے نا یہ ہمارا مقصد ہے. باقی میرا کاروبار میری ضرورت اس بچے کے لیے, میرے معاملات میری ضرورت اس بچے کے لیے, میرا لین دین میری ضرورت اس بچے کے لیے. اگر میرا کاروبار حرام ہوگا تو میرا مقصد خراب ہو جائے گا. دیکھو نا بھی, میں اگر حرام کا لقمہ اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دوں, حرام کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال دوں, تو اولاد فرما بردار ہوگی؟ کیسے فرما بردار ہوگی؟ جب حرام کا لقمہ اس کے جسم کے اندر چلا گیا ہے, اس کے رگ و ریشے کے اندر خون بن کر حرام کا لقمہ دوڑ رہا ہے, تو وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ جب تک مجھ سے ڈرتی ہے تو ہاں میرے ہاں میں ہاں ملائے گی, لیکن جب وہ تھوڑی سی جوان ہوگی, طاقتور ہوگی, میں تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا جناب, وہ تو جوتی اتار لے گی. جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے نا, یورپ میں ہو رہا ہے. یورپ میں اولاد جب جوان ہو جاتی ہے, ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اولڈ ہاؤس بنے وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. کیوں بھائی, کیوں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ باپ ساری رات کھانسی کرتا ہے, ہماری نیند خراب ہو جاتی. باپ کو 50 روپے کا سیرپ لا کر نہیں دینا ہے, بلکہ اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آنا ہے. یہ کھانسی کیوں کرتا ہے؟ واش روم نہیں جا سکتا, اس کو لے کر جانا پڑتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لہٰذا اولڈ ہاؤس میں ہے, ملازمین ہیں وہاں, ہم مہینے کا خرچہ دے دیا کریں گے, اس کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے, کراچی میں بھی اولڈ ہاؤس بن گیا ہے, اور وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. اگر ہم اپنے فطرت کے خلاف چلیں گے, ماں باپ ہمارے اچھے ہوں گے, اولاد ہماری اچھی ہوگی, اولاد ہماری اچھی ہوگی, تو آگے نسل ہماری اچھی چلے گی, ان اولڈ ہاؤسز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے باتیں ہیں.